बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात का फुक़दान जो है इस कदर हो चुका है कि हमारे इख्तलाफ़ात अखलाकियात से 4 कदम आगे पहुँच चुके हैं। और उसके लिए हमारी सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बबांग दखल सरेआम झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं। आज असम्बली में गज़ा की आवाम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए करारदाद पेश की गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए कि तहरीक इंसाफ ने इस करारदाद को मुस्तरद करवा दिया है। इस पर बात करेंगे कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं, क्या ये करारदाद मंजूर हुई या मुस्तरद हुई, इसके सबूत आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ आज फिर अपनी टिकटॉक टीम को लेकर एक घर में घुस जाती हैं और वहाँ के क्या मनाजिर होते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और वीडियो के आखिरी हिस्से में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने अपने वर्कर को निशाना बनाया और कुछ उनकी ऐसी हरकतें जो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ थीं, उस पर उनका अपना ही वर्कर जो है वो तनकीद करते हुए नज़र आता है। थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज होता कुछ ऐसा है कि ख्वाजा आसिफ एक ट्वीट करते हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ख्वाजा आसिफ नहीं करते, किसी बंदे ने की थी और ख्वाजा आसिफ इसको रीट्वीट करते हैं कि आज गज़ा की हमायत में करारदाद क्यों मुस्तरद हुई, क्योंकि कुछ ही अरसा पहले इसराइली टीवी ने इमरान खान की मोहब्बत में एक प्रोग्राम किया था और ये प्रोग्राम किसी भी इसराइली टीवी पर किसी भी पाकिस्तानी की हमायत में पहला प्रोग्राम था। ये बंदा ये ट्वीट करता है और ख्वाजा आसिफ जो हैं इसको रीट्वीट करते हैं, यानी ये करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। अब इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो पर जरदारी पीछे कैसे रह सकते हैं। वहाँ भी कोई बंदा ट्वीट करता है कि इमोशन जो है शाजिया अता मरी की जानिब से पेश की गई और इसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया। अब ऊपर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं इसको रीट्वीट करते हैं और वो कहते हैं शेम ऑन पीटीआई। और ये भी बता दूं कि ये तमाम सियासतदान ट्विटर को वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं कहते, और ये सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये नहीं कहते कि इस वीपीएन ट्विटर को ओपन कर दिया जाए ताकि आवाम अपनी आज़ादी राय का इजहार कर सके। अब ये दो बंदे ये कहते हैं कि ये करारदाद मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन असम्बली में जब करारदाद पेश की जाती है तो शाजिया मरी जो हैं वो ख़ुद ये कहती हैं कि ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश की जा रही है, यानी सब की जानिब से पेश की जा रही है। और इसको मशवरा देने वाले जो थे वो तहरीक इंसाफ के असद कैसर ख़ुद थे। जब ये करारदाद पेश होती है तो क्योंकि वहाँ के माहौल ऐसा था कि जितने भी आर्डीनेंस और करारदादें पेश हो रही थी तो तहरीक इंसाफ को बहुत से कागजात नहीं मिले हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो गर्मा गर्मी का माहौल था। तो जब करारदाद पेश की जाती है तो पहली दफ़ा अक्सरियत कहती है कि नहीं। फिर स्पीकर जो हैं उनका तजर्बा होता है, वो इस चीज़ को समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें पता है जब हम भी यहाँ बैठा करते थे तो बस नो बोल दिया करते थे और चीज़ों को सुनते नहीं थे। दूसरी मरतबा जब करारदाद पेश की जाती है तो मेरे ख्याल में कोई एक आवाज़ पीछे से आती है नो, और वो बंदा भी शायद कन्फ्यूज़ नज़र आ रहा था, उसे पता नहीं था कि हो क्या रहा है। क्योंकि ये सारे तो घरों से आते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं, हमें वीडियोज़ भी इनकी नज़र आती रहती हैं, जो भी सियासतदान हो। लेकिन ये करारदाद जो है ये अक्सरियत तौर पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश की जाती है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक्सेप्ट कर दी जाती है। आप ज़रा ये असेंबली के सेशन की छोटी सी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। ये गाज़ा का रेज़ोल्यूशन है, आप लोगों ने साइन किया है। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. So motion moved. Okay. Nahi, ठहर now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मैं फिर से मोशन पुट करता हूं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। All those in favor of the motion may say aye. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. All those against it may say no. भाई हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। I think the ayes have it, consequently the motion is adopted almost unanimously. जी अब मूव कीजिए।
Speaker Saab, I would like to inform that all political parties in this House today have signed this resolution. This House recognizes this day as the आपने देखा कि ये करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर अक्सरियत लोगों की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर यानी अपोजिशन और हुकूमत दोनों के बेंचों की जानिब से एक्सेप्ट हो चुकी है, ये मुस्तरद नहीं हुई। ये ख्वाजा आसफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इतने बड़े लीडर होकर झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा बनाते हुए नज़र आते हैं। यानी इसका मकसद क्या है कि वो करारदाद जो मंजूर हो चुकी, अब उसको ख़बरों में इस अंदाज से आना चाहिए था कि पार्लियामान के अवाम ने मुत्तफ़िका तौर पर अवामी रहनुमाओं ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जो बिलावल और ख्वाजा आसफ ने तनकीद की है, ख्वाजा आसफ साहिब हमारे वज़ीर दिफा हैं, ये बात याद रखें। PSL के ग्राउंड में अगर तहरीक फ़लस्तीन का झंडा ले लें तो वहाँ पर पुलिस आपको थप्पड़ मारती है और आपको जुर्माना लगाकर स्टेडियम से बाहर कर देती है। ये लोग उस पे बात करते हैं तहरीक इंसाफ पे कि जी ये करारदाद के खिलाफ बात कर रहे थे। अब अंदाज़ा करें इस चीज़ को। अब मैं आपको थोड़ा सा गिनवा लेता हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसफ ने जो ट्वीट की थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इमरान खान जो है ये वो इसराइल ने इमरान खान को सपोर्ट किया। इमरान खान से अमेरिका में जब सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, तो कोई दर्जनों प्रोग्राम में आपको वीडियोस बता दूंगा कि जहाँ पर इमरान खान दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो कायद-ए-आज़म का फरमान है और हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और ये सारी दुनिया को पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ इमरान खान के तल्लुकात किस बुनियाद पर ख़राब हुए थे। ख्वाजा आसफ ये बात तो करते हैं, लेकिन ख्वाजा आसफ ख़ुद क्या हैं? जब अमेरिका में उनसे इंटरव्यू होता है कि आप में और इमरान खान में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, तो ख्वाजा आसफ वहाँ पर बैठ के ये बात करते हैं कि इमरान खान कंजर्वेटिव है, वो इस्लामी ज़हन रखता है, और हम जो हैं हम लिबरल हैं, तो लिहाजा हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह जो हुसैन हक्कानी हैं मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान जो अमेरिका में बैठे होते हैं, वो तो इमरान खान को खुमैनी का लक़ब देते हैं अमेरिका के टेलीविज़न के ऊपर बैठकर। लेकिन इमरान खान के दौर में इसराइल के दौरे नहीं होते, इसराइल के साथ तिजारत नहीं होती, भारत के साथ तिजारत नहीं होती। जबकि अगर आप इधर आ जाएं तो यहाँ पर जब PDM की हुकूमत बनती है, 2 दफ़ा पाकिस्तानी निजात जो हैं अमेरिकन या दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी उनके पास होती है, वो 2 दफ़ा इसराइल का दौरा करते हैं। उसमें एक पाकिस्तानी सरकारी टेलीविज़न का एंकर भी था, अहमद कुरैशी शायद उनका नाम है, वो भी दौरा करता है। उसके बाद रूथ चाइल्ड कंपनी जो है वो आती है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात करती है। रूथ चाइल्ड कौन है, इसको आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ये इल्ज़ामात नहीं लगाता कि नवाज़ शरीफ जो है वो इसराइल के एजेंट है या ये, लेकिन सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो इनके दौरों में, इनके वक्तों में कई दफ़ा इसराइल के दौरे हो चुके हैं। इससे पहले भी जब मरीम नवाज़ ने ट्वीट की थी तो नूर दाढ़ी एक कंसेप्ट है जिसको आप जानते होंगे, इसराइल के अंदर बैठ के वो इसराइल को बड़ा सपोर्ट करता है, एक मुसलमान किरदार। तो उसने कहा था कि नवाज़ शरीफ के दौर में मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो आलिम था वो जाता है वहाँ पर दौरा करता है। तो इनके अपने दौर में दौरे होते रहे हैं, लेकिन इमरान खान बार बार, पूरी दुनिया ये जानती है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ता रहा है हर महाज के ऊपर। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जब रूस ने यूक्रेन वार हुई, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो इमरान खान को यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कहा गया कि आप रूस की मजम्मत करें और यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती करें। तो इमरान खान ने यह कहा था कि आप पहले फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं तो फिर मैं यूक्रेन के लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो उस वक्त यही ख्वाजा आसफ क्या कह रहा था, आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। आपने सुना कि ख्वाजा आसफ साहिब फरमाते हैं अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अमेरिका के बगैर हम मर जाएंगे, अमेरिका के बगैर हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। इस तरह शहबाज शरीफ के भी क्लिप मौजूद हैं जब वो कहते हैं कि जी बैठे बिठाए अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब कर दिए। हालांकि यूरोपीय यूनियन के एक मंदूब ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से अर्ज करते हैं, अर्ज का लफ्ज़ उन्होंने इंग्लिश में इस्तेमाल किया, कि वो फिल फॉर रूस की मजम्मत करे
اور یوکرین کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرے، تو اس کے رد عمل میں اس وقت کی ہیومن رائٹس کی جو منسٹر تھی شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں فورس نہیں کر سکتے، ہم ایک آزاد ملک ہیں، آپ پہلے کشمیر اور فلسطین کی مذمت کریں، اس کے بعد ہم جا کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ انڈیا نے آج تک روس کی مذمت نہیں کی، آج تک روس کی مذمت نہیں کی، اور پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس وقت کا جنرل باجوہ صاحب جو وہ چڑھ دوڑے اور انہوں نے مذمت کر دی۔ یہ سارے لوگ تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کر رہا ہے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی سپورٹ ہے اور اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کو بچانا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہی ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اسرائیل کی سپورٹ ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ عمران خان کے بال کو بھی ہاتھ لگا سکتے۔ آپ کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ جس ریمنڈ ڈیوس نے ہمارے ملک کے اندر ہمارے معصوموں کو قتل کیا، ہم اس کو بچا پاتے۔ عمران خان اگر ان کا ایجنٹ ہوتا تو بہت دور کی بات تھی، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اتنی آسانی سے آپ نے اس کو اتار دیا، اور موساد اور اتنی بڑی بڑی ایجنسیاں جو ہیں وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ دیکھتی رہ گئیں۔ یہ ویسے میرے خیال میں فضول باتیں ہیں، کوئی بھی یہودی ایجنٹ نہیں ہے، سب محب وطن پاکستانی ہیں، بھلے وہ نواز شریف ہے، زرداری ہے، جو بھی ہے۔ ہاں باقی ان کے مفادات اور ان کی کرپشن اور وہ چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ نہ دیں، کیونکہ اس کی فیکٹری کون ہے، کہاں سے یہ سرٹیفکیٹ آتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ یہ قرارداد متفقہ طور پر پیش کی گئی تھی، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اس کے خلاف نہیں تھی، جتنے بھی تھے من سارے اس کے ساتھ تھے اور سب نے متفقہ طور پر اس قرارداد کو پاس کیا ہے۔ یہ قرارداد اسمبلی سے مسترد نہیں ہوئی، باقی یہ سارے رہنما سیاست کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف کی ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے جب وہ اپنی پوری ٹک ٹاک ٹیم کو لے کر ایک گھر میں گھس جاتی ہے۔ پھٹا ہوا تباہ شدہ ایک گھر ہے، غریب مسکین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سلومو میں ویڈیو میں چلا رہا ہوں، ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پیچھے ہیں ثانیہ، آئی تھنک میرے خیال میں اس کا نام ہے، اور 2-3 کیمرہ مین اور ہیں جو مریم کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ پھر بڑا کیمرہ آتا ہے اور مریم نواز کی فوٹو شوٹ دلیری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں اس گھر کو دیکھ رہا تھا نا، تو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ بڑا آباد گھر ہوا کرتا تھا، جتنا بھی پنجاب تھا یہ چکا چک تھا، اس کے اندر دودھ شہد کی نہریں بہا کرتی تھیں۔ پھر آ گیا نیازی 3.5 سال میں، تو اس نے سارا بیڑا غرق کر دیا۔ اب مریم نواز شریف یہ جو ہمیں ٹوٹے پھوٹے پنجاب کے لوگ اور ان کی غربت میں ہنستا حالت دکھا رہی ہیں، یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ 35 سال جو اس کے والد صاحب اور اس کے چچا صاحب نے پنجاب کے اوپر حکومت کی، یہ بالکل شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے۔ بس 3.5 سال میں یہ سارا ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور اب میڈم چیف صاحبہ آ چکی ہیں تو دوبارہ سے ان کو وہ دودھ و شہد کی نہریں جو ہے وہ مہیا کریں گی۔ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ جانے یہ مشورے کس نے دیے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر یہ ویڈیوز نشر کر کے اپنی تذلیل کروائیں۔ بہتر ہے اپنے آفس میں بیٹھیں، بیوروکریسی کو فل ٹائم ڈنڈا دیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے پولیس کو کہا ہوا ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف والے نظر آئیں ان کی بینڈ بجا کے رکھ دیں۔ اسی طرح بیوروکریسی کو ڈنڈا دیں کہ وہ بیوروکریسی جو ہے عوام کی خدمت کریں، جن اداروں کے اندر مسائل چل رہے ہیں ان کو حل کریں، اور ایک اپلیکیشن بنا دیں کہ یہ آپ کو جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ اس پہ کریں۔ جس طرح سٹیزن پورٹل تحریک انصاف حکومت نے چلایا ہوا تھا، اسی کو اٹھا کے پنجاب کے اندر نافذ کر دیں، اور جیسی کوئی شکایت ہوگی سیدھا آپ کی جو ٹیم ہے آپ کو بتا دے گی میم صاحبہ یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، وہ شکایت حل کریں، پھر اس کے فیڈ بیک پہ ویڈیو بنا کے اگر نشر کریں گی تو یہ آرگینک ہوگا۔ لیکن جس طرح ابھی یہ ڈرامے چل رہے ہیں، آپ جا کر اپنے والد صاحب کی اور اپنے چچا صاحب کی 35 سال کی پرفارمنس کا شاہکار دکھا رہی ہیں، تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہیں اور عوام بھی آپ سے متنفر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب اس سے آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں شیر افضل مروت کی۔ شیر افضل مروت کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے، صحافی اس سے سوال پوچھتا ہے کہ مروت صاحب آپ نے مبشر لقمان کے ساتھ تصویر پائی گئی اور اس نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، تو یہ بندہ تو عمران خان کی اہلیہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ورکر میرا باپ نہ بنے، میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا کس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ورکر مجھے بتائے گا۔ تو یہ بات ویسے بڑی عجیب سی ہے کہ یہی وہ ورکر ہیں کہ جس نے ایک ادنا سے وکیل کو اٹھا کر پاکستان کے اتنا پرومیننٹ لیڈر بنا دیا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ ورکر میرے باپ نہ بنے۔ تو میں آپ کو ایک تاریخ یاد کرواتا ہوں چھوٹی سی، کہ فواد چودھری نامی ایک کردار ہوا کرتا تھا پاکستان کی سیاست میں، جو کہا کرتا تھا کہ میں تو بھائی چودھری ہوں اور پورا جہلم میرے ایک اشارے پر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ بھی
عمران خان کی اہلیہ کو گالیاں دینے والے سلیم صافی کے پاس جا کر بیٹھتا تھا اور پھر ٹویٹ کیا کرتا تھا کہ دوست 2-4 نظر آتے ہیں اس طرح کی، میں یہ ٹویٹ لگا دیتا ہوں اور ساتھ میں تصویر بھی لگا دیتا ہوں۔ آج وہ فواد چودھری کدھر ہے؟ آج وہ فواد چودھری آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہی فواد چودھری تھا جو کابینہ کی خبریں اٹھا کر ادھر ادھر بانٹ دیا کرتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، اور ابھی بھی بڑے بڑے صحافی یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب عمران خان سے بے وفائی کی تو وہ فواد چودھری آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ گو کہ اس نے بڑی کوشش کی، ابھی وہ جیل بھی کھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ایٹ دا مومنٹ اس نے غداری کی تھی، اڈیالہ جیل کے باہر بھی چلا گیا تھا کہ میں اپنے ورکر کو بچاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو اگر شیر افضل مروت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں ورکر کے بغیر کچھ ہوں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان نے خود کہا تھا جیل میں کہ شیر افضل مروت جو ہے جذباتی بندہ ہے، میں اس کو لاہور بیچتا ہوں تو وہ پشاور نکل جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن شیر افضل مروت پاکستان کی سیاست سے ہی نکل جائیں۔ مثال کے طور پہ 5 اینکر پرسن جو ہیں ان کے بارے میں تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو کوئی بھی تحریک انصاف کا بندہ انٹرویو نہیں دے گا۔ اب میں خود اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کسی صحافی سے یا کسی جرنلسٹ سے بائیکاٹ کریں یا چینل سے بائیکاٹ کریں، لیکن یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویو کیے، یہ وہ تھے جنہوں نے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر کو ٹی لوین پر بٹھا کر اس کی کردار کشی کی، یہ وہ صحافی تھے جنہوں نے عمران خان کے ملازمین کو بلا کر ان کے انٹرویو کیے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے انٹرویو جو تھے وہ اغوا برائے بیان والے انٹرویو تھے۔ تو ان کا بائیکاٹ اصولی طور پر اور اخلاقی سطح پر بنتا ہے کہ جب تک یہ صحافی اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتے کہ انہوں نے صحافت کو چند لوگوں کی فرمائش تک محدود کر دیا تھا، تو ان کے پروگراموں میں نہیں جانا چاہیے۔ جیو میں آپ کسی اور صحافی کے پاس چلے جائیں، ایئر وائی میں کسی اور صحافی کے پاس چلے جائیں، ان اینکرز کے اوپر بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن شیر افضل مروت واحد صحافی ہیں کہ جو بار بار ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں۔ آج ہی ان کا پروگرام میرے خیال میں مبشر لقمان کے ساتھ بھی آیا۔ اب مبشر لقمان نے جو لغویات عمران خان کے خلاف پچھلے 2 سالوں میں بکی ہیں، آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں یا اس کے میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جتنے اس کے پروگرام ہوئے اس کے اوپر چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ناقد ہیں، اور جب میں ناقد کے پاس جاتا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہمارے مخالفین لوگ ہیں جن کو سنتے ہیں ان تک ہمارا پیغام چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ جو 5 اینکر ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی مخالفین کی نظروں میں بھی گر چکی تھی۔ یعنی آپ پی ڈی ایم کے بھی جو لوگ ہیں، جو بہت سے نظریاتی کارکن ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مخالفین بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں ورکر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ظاہر پارٹی کے ساتھ وہ وفاداریاں نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت جب شاہ زیب خانزادہ یا سلیم صافی یا عادل شاہ زیب، کامران شاہد اس طرح کے لوگوں کے انٹرویو میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ان کو کریڈیبلٹی دے رہے ہیں۔ تو مخالفین بھی یہ کہتے ہیں کہ یار جب یہ خود جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم کیوں ان کا بائیکاٹ کریں۔ تو باقی اس وقت کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ باہر آتے ہیں تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت کا آج کل یہ کمال چل رہا ہے کہ وہ وکٹم بلیمنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی کو مجرم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بہت سے بلنڈر مارے گئے ہیں، غلط فیصلے لیے گئے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو پارٹی ڈسپلن کو توڑ کر آ کر میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بات کرنا، اور کس کے؟ وہ ان کے جو آپ کے ناقد ہیں، وہاں پر آپ اپنا بیانیہ نہیں بتا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی، ہمیں شکست ہوئی، ہم نے یہ غلطی کی، ہمارا یہ سیٹیں چلی گئیں، ہم نے یہ غلطی کی، ہماری یہ سیٹیں چلی گئیں۔ تو آپ اپنے ناقدین کو یہ جواز دے رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یا اسٹیٹ کی جانب سے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی گئی، یہ تو ہماری غلطیاں ہیں، جو ہم سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، جو ہم سے سیٹیں بھی چوری کر دی گئیں، جو ہم سے محسوس نشستیں بھی چھین دی گئیں، تو یہ سارا ہمارا فالٹ ہے، حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کھیل نہیں کھیلا گیا۔ تو یہ تو آپ یہ میسج جا کے وہاں پر دے رہے ہیں، پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے کلپ بنتے ہیں اور وہ وائرل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کے خلاف تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ کافی اضطراب میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ان ساری باتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ شیر افضل مروت کو غدار بنا کر ان کو رگڑنا شروع کر دیں، کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ شیر افضل مروت کو میں لاہور کا کہتا ہوں تو وہ پشاور نکل جاتا ہے۔ وقت ثابت کرے گا کیا ہے کیا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب نہیں کہ عادل راجہ اور حیدر میدی جیسے جو کردار ہیں جو باہر بیٹھ کر روز نئی نئی کہانیاں گڑھتے ہیں
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلم ڈاگ ملینئر فلم دیکھیں، وہ کردار وہی استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ماضی کی یادداشت کو دہراتے ہیں، جو بلنڈر انہوں نے مارے ہوئے ہیں ان کو ایک نئی شکل دیتے ہیں اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے واقعی ایسا ہو رہا ہوگا یا ایسا ہوا ہوگا۔ شیر افضل مروت جذباتی ہے، مشکل وقت میں اس نے پارٹی کو کھڑا کیا ہے، لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ فواد چودھری جیسا کردار، پرویز خٹک اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کردار تھے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، آج کوئی ان کو جانتا تک نہیں، بلکہ وہ لوگ تو خود سیاسی جماعتیں چھوڑ کر جنہوں نے پارٹیاں بنائی تھیں کہ ہم عمران خان کو مائنس کر دیں گے، ہم عمران خان کو یہاں تک لانے والے ہیں، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے۔ جہانگیر ترین سیاست سے بھاگ گیا، پرویز خٹک بھاگ گیا، تو شیر افضل مروت یوں ایک چٹکی کی مار ہے۔ آج عمران خان کہہ دے کہ شیر افضل مروت میرے ساتھ وفادار نہیں، یقین مانے کل کوئی بندہ اس کا نام لے گا۔ بس اتنی سی بات ذہن میں یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کے لیے لوہے کو کاٹنے کے لیے لوہے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی جو سپورٹ ہے، جو اس کی جان دینے والی، اس کے اوپر جان نچھاور کرنے والی سپورٹ ہے، وہ پشتون ہے۔ اور مشرف نے جب افغان وار کا آغاز کیا تھا تو آرمی کے اندر جتنے بھی زیادہ تر بھرتیاں کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری پشتون بیلٹ سے کی گئی تھیں، اور مقصد یہی تھا کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کا متبادل پشتون میں سے اٹھایا جائے اور پھر اس لوہے کو لوہے کے خلاف استعمال کیا جائے۔ لیکن دیکھنا ہے آگے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ عمران خان کے ایک ٹویٹ کے ساتھ پاکستان میں لیڈر بنتے ہیں اور اگلی ہی ٹویٹ کے ساتھ وہ لیڈر صفر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے ملک کے اوپر رحم کریں، اور ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں، یعنی یہ خواجہ آصف کی زندگی گزر گئی پاکستان کی سیاست میں، لیکن ان کے ٹویٹس کو آپ دیکھا کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں کسی آفتاب اقبال کے شو میں بیٹھا ہوا کسی جگت باز جو ہے اس کے ٹویٹ میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یا ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر ایڈمن رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹویٹ کرنے والا کون ہے۔ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔